السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کا واقعہ ہے۔ اسے ذرا غور سے سنیے گا اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک اسے ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس واقعہ کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ایک باپ اور بیٹا سفر پہ تھے، دونوں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں باپ کو بہت زور کی بھوک لگی۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑایا، دور ایک باغ دکھائی دیا، وہ انگور کا باغ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چلو وہاں تم راستے پر باغ کے باہر کھڑے رہنا اور میں باغ کے اندر جا کر کچھ انگور توڑ کر اور اس کے ذریعے اپنی بھوک مٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ اگر اس درمیان کوئی باغ کی طرف آتا ہوا نظر آئے تو مجھے آواز لگانا۔ دونوں گیا۔ وہاں جانے کے بعد بیٹا راستے پہ کھڑے ہو گیا اور باپ باغ کے اندر گیا، اور جیسے ہی باپ انگور کے گچھے کی طرف انگور توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، بیٹے کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ابو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ باپ گھبرائے ہوئے باہر نکلتا ہے اور راستے پر آ کر ہر طرف دیکھتا ہے، دور دور تک اسے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ بالآخر اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہاں پر تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر تم نے آواز کیوں لگائی کہ ابو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ اس بیٹے نے جو جواب دیا وہ جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ ابو یہاں پر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ انسانوں کا رب اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ آپ چوری کر رہے ہیں۔ اللہ! اتنا خوف اس معصوم بچے کے اندر۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ راستے سے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے راستے کے کنارے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ان تمام بچوں سے ہٹ کر سائیڈ میں رو رہا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے پاس کھلونا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے سے حضرت نے کہا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے پاس کھلونا نہیں ہے؟ چلو میں تمہیں کھلونا دلاتا ہوں اور تم بھی کھلونا لے کر ان بچوں کے ساتھ مل کر کھیلو، رو مت۔ اس بچے نے جو جواب دیا وہ جواب سن کر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ متعجب ہو گئے، تعجب کرنے لگے کہ آخر اس ننھے بچے کے اندر اتنا خوف خدا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ بہلول کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ جب میری ماں چولہا جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے اور آگ سلگاتی ہے، جب آگ دہکنے لگتی ہے، بھڑکنے لگتی ہے، تب بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ ہم اس خوف سے رو رہے ہیں کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم ننھے بچوں سے جہنم کو نہ سلگائے، پھر بعد میں بڑوں کو ڈالے۔ اس خوف سے ہم رو رہے ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتنا خوف اس معصوم بچوں کے اندر۔ اگر یقین جانے اگر یہ خوف ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، آج کے مسلمان نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہماری مسجدیں ویران پڑی ہے، نماز میں چند لوگ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، 2 آدمی 4 آدمی، کہیں آبادی زیادہ ہے تو 10 آدمی 20 آدمی 30 آدمی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہیں جمعہ کے وقت مسجدیں بھری ہوتی ہے، اور کہیں کہیں تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے جمعہ کے دن۔ لیکن جمعہ کے علاوہ تمام نمازوں میں ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں ظلم بھی ہے کہ دوسروں کو ہم ستاتے رہتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی میں تلفی بھی ہے کہ دوسروں کو حق کو ہم دباتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہیں۔ اگر ایسا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں بھی ایسا خوف پیدا فرمائے۔